عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل والانبياء حبيبنا وشفينا محمد المصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین بل هم فی شق یلعبون فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس هذا عذاب علیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون یوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَلَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُوذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ وَإِن تُؤْمِنُوا لِي وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. پچیسویں پارے میں سے سورہ دخان کی ابتدائی آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. اس سورہ مبارکہ میں 59 آیتیں اور 3 رکوع ہیں. دخان عربی زبان میں دھوئیں کو کہا جاتا ہے. اس سورت کی 10ویں آیہ مبارکہ میں دخان کا لفظ آیا ہے یوم تأتی السماء بدخان مبین. اس ایک لفظ دخان کے نام پر سورت کا نام رکھ لیا گیا. جیسے سورۃ البقرہ کا نام اس سورت میں آنے والے البقرہ کے
نام پر پوری سورت کا نام رکھ لیا گیا۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کسی سورت میں کسی نبی کا ذکر زیادہ ہو، اس سورت کا نام اس نبی کے نام پہ رکھ لیا جاتا ہے، جیسے سورہ یوسف ہے، سورہ یونس ہے۔ کبھی سورت کا پہلا لفظ لے کر سورت کا نام رکھ دیتے ہیں، جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر ہے، سورہ کافرون ہے۔ کبھی درمیان میں سے کوئی لفظ اٹھا کر سورت کا نام رکھ لیا جاتا ہے، جیسے سورہ کوثر ہے، درمیان میں الکوثر کا لفظ آتا ہے۔ اس طرح سورہ بقرہ، یہ سورہ دخان، سورہ شورا، سورت میں آنے والے کسی ایک لفظ پر پوری سورت کا نام رکھا جاتا ہے۔ اس مقام پر جہاں سورہ دخان کا ذکر ہو رہا ہے، 10ویں آیت میں ایک دھوئیں کا ذکر ہے، یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ جس دن ایک واضح اور ظاہر دھواں لے کر آسمان آئے گا۔ 59 آیات مبارکہ ہے اور آغاز ہوتا ہے حامیم والکتاب المبین۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، جس کا حقیقی معنی، جس کی مراد قطعیت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اللہ تعالی جانتا ہے، اس کی حقیقی مراد واضح نہیں ہوتی حروف مقطعات۔ البتہ اللہ تعالی اپنے پیغمبر کے ماننے والوں میں سے بعض بندوں کو یہ نعمت عطا فرماتا ہے کہ ان پر حروف مقطعات کے معانی کھلتے ہیں۔ یہ بات تقریباً جس صورت میں حروف مقطعات آئے ہیں وہاں پر یہ بات ہو چکی ہے۔ البتہ بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ ان کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے، یہ ویسے ہی صورتوں کی ابتدا میں الف لام میم حامیم حامیم عین سین قاف لایا جاتا ہے، اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے، کیونکہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ اللہ کے کلام میں کچھ ایسے الفاظ آئیں جن کا کوئی معنی ہی نہ ہو۔ یہ علوم کے سمندر ہیں حروف مقطعات کے اندر، لیکن یہ چونکہ ایک راز آئے سربستہ میں سے ہے، یہ اسرار میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ان چیزوں کو کھولتا ہے جو اسرار کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ ہر علم ہر بندے پر ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بعض چیزیں اسرار میں سے ہوتی ہیں۔ آپ صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کے احوال کا مطالعہ کریں، احادیث مبارکہ کو پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا صاحب سر رسول حضرت سیدنا حذیفہ بن الیمان کو کہا جاتا ہے، ان کو حضور علیہ السلام نے کچھ ایسے راز بتائے تھے جن رازوں پر دوسرے لوگ آگاہ نہیں تھے۔
قیامت تک اٹھنے والے ہر فرقے، ہر فتنے کے بارے میں ان کو بتا دیا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا کیا مسائل پیدا ہوں گے، کیا کیا فتنے اٹھیں گے۔ تو حضرت حذیفہ بن الجمان کو حضور نے یہ علم دیا۔ ازواج مطہرات میں سے خصوصیت کے ساتھ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ کو اسرار میں سے علم دیا گیا، راز ہائے سربستہ حضور نے ان پر منکشف فرمایا کہ راز ان لوگوں کو بتائے جاتے ہیں جو ان رازوں کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 قسم کے علوم اخذ کیے، 2 قسم کے علوم حضور سے حاصل کیے۔ ایک وہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، کھول کھول کے بیان کرتا ہوں، اور دوسرا وہ اگر میں ظاہر کروں تو لوگ میری رگے جان کو کاٹ دیں، لوگ مجھے قتل کر دیں۔ اب وہ کیا علوم تھے، وہ کیا اسرار تھے، ان کا تعین نہیں ہے، لیکن ان میں سے کچھ باتیں ایسی تھیں۔ بخاری ہی کے اندر یہ روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ایک دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ 60 ہجری جب لونڈوں کی حکومت آئے گی، نہ تجربہ کار اور نہ اہل لوگ تخت پر، خلافت کے تخت پر بیٹھ جائیں گے، اللہ اس 60 ہجری کے اس وقت سے پہلے مجھے اٹھا لینا، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے پناہ دینا، یعنی اس وقت جو حالات آئیں گے اللہ اس سے پہلے ہی مجھے اٹھا لے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 ہجری سے پہلے وصال فرما گئے، ان کو کچھ چیزیں پتہ تھی، رسول کریم نے کچھ چیزیں بتائی ہوئی تھی کہ 60 ہجری جب وقت آئے گا تو کیسے ہوگا۔ 60 ہجری میں یزید تخت حکومت پر بیٹھا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ صرف 3 سال کی حکومت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی مجموعۃ الفتاوی کے اندر ایک بات لکھی ہے، ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ آج جو لوگ یزید کو کلین چٹ دیتے ہیں اور ہر طرح کی اس کی صفائیاں پیش کرتے ہیں، وہ دوسری طرف علامہ ابن تیمیہ دمشقی کا نام لیتے ہیں۔ اس لیے مجموعۃ الفتاوی سے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ یزید نے 3 سال حکومت کی، پہلے سال اس نے امام حسین اور خاندان نبوت کو شہید کروایا، قتل کروایا، اور واقعہ کربلا اس کی حکومت میں پیش آیا۔ دوسرے سال مدینہ طیبہ پر حملہ کیا گیا اور مدینہ شریف کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی، مسجد نبوی کی توہین کی گئی، اور ہزارہ کی تعداد میں صحابہ اور تابعین ان کو شہید کر دیا گیا، ان کی عزتوں کو لوٹا گیا۔ یہ دوسری ہجری میں۔ اور جب تیسرا سال اس کی حکومت کا آیا تو اس نے بیت اللہ پر حملہ کروایا، خانہ کعبہ پر، مکہ مکرمہ پر فوجوں نے چڑھائی کی اور مکہ مکرمہ کی اینٹ سے اینٹ بجائی۔ یعنی 3 سال کی حکومت تھی اور 3 سیاہ کارنامے اس کے حصے میں آئے۔ پہلے سال کربلا کا واقعہ، خاندان نبوت اور ان کے ماننے والوں کی شہادتیں، ان کی مظلومانہ شہادتیں، ان پر ظلم و ستم۔ دوسرے سال مدینہ طیبہ کی تباہی، اور تیسرے سال مکہ مکرمہ۔ تو ایسے ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ 60 ہجری میں جب لوگوں کی حکومت آئے، نہ تجربہ کار نہ سمجھ لوگوں کی حکومت، اس میں صبیان یعنی کم عمر بچوں کی حکومت کی حدیث میں الفاظ آئے ہیں۔ حالانکہ جن لوگوں کو حکومت اس وقت
ملی ہوئی تھی وہ کوئی نابالغ نہیں تھے، 30 سال سے اوپر کی عمر تھی یزید کی بھی، لیکن جو یہاں کم عمر کہا گیا، ناسمجھ لونڈے لپاڑے کہا گیا، اس سے مراد ہے کہ وہ عقل کے لحاظ سے، شعور کے لحاظ سے وہ بلوغت کو نہیں پہنچیں گے، عمر کے لحاظ سے بالغ ہوں گے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بعض لوگ 100 سال کی عمر میں اس دنیا سے نابالغ چلے جاتے ہیں اور بعض ایک دن کے بالغ ہوتے ہیں، یعنی ان کے اللہ تعالیٰ بالغوں والا شعور اور سمجھ اور ادراک عطا فرماتا ہے، اور بعض لوگ بڑی عمروں کے ہو جاتے ہیں لیکن شعور نہیں ہوتا، مطالعہ ہوتا ہے، کتابیں پڑھی ہوتی ہیں لیکن شعور سے وہ عاری ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ دعا فرماتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چیزیں رسول کریم نے بتائی تھی کبھی کہ یہ ہوگا، ایسے ایسے ہوگا۔ حضرات گرامی، بات یہاں سے چلی تھی کہ سب لوگوں کو راز بھی نہیں بتائے جاتے، اسی طرح سب لوگوں پر حروف مقطعات بھی منکشف نہیں ہوتے ان کے معنی۔ حامیم، اس لیے مفسرین اس مقام پر جو پہلا جملہ لکھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے اللہ اعلم بمرادہ بہ، اس کی کیا مراد ہے سب سے بہتر اللہ جانتا ہے، قطعیت کے ساتھ اللہ جانتا ہے کہ الف لام میم کا کیا معنی ہے، یا سین کا کیا معنی ہے، طٰ کا کیا معنی ہے، حا میم عین سین قاف کا کیا معنی ہے، الف لام را کا کیا معنی ہے، یہ جتنے بھی حروف نون، اسی طرح یہ جو حروف مقطعات ہیں قرآن مجید میں تکرار کے ساتھ آئے ہیں، اس کی مراد کو اللہ جانتا ہے۔ والکتاب المبین، اور اس کتاب کی قسم جو روشن کتاب ہے۔ لفظ یہ قسم، واو جو ہے یہ قسم کے لیے آتا ہے جب یہ اپنے سے بعد والے اسم کو زیر دیتا ہے، جر دیتا ہے، جیسے والفجر والقمر واللیل والکتاب، یہ واو اس کو واو قسمیہ کہتے ہیں۔ حلبی نصر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، والشمس کی یہ واو قسم کہتی ہے مڑ کر، بے داغ رہا شاہ کے کردار کا چہرہ۔ والشمس جہاں سورج کی قسم ہے، اس سے انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق ایک استدلال کیا، والشمس کی یہ واو قسم کہتی ہے موڑ کر، بے داغ رہا شاہ کے کردار کا چہرہ، یہ واو قسمیہ ہے۔ والکتاب المبین، اور اس کتاب کی قسم جو مبین ہے، مبین اس میں فاعل ہے، ابانا یبین ابانتن سے، ابانا یہ باب فعل کا مصدر ہے، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو ظاہر کرنا، کسی چیز سے پردے اٹھا دینا، پردے ہٹا دینا، اس کو ظاہر کرنا، کھلا کر دینا۔ جیسے آپ لنگر لاتے ہیں دعا کے لیے اور دسترخوان کے اوپر جب رکھتے ہیں تو کپڑا رکھا ہوتا ہے کھانے پینے کی چیزوں پہ، اب جب وہ کپڑا آپ ہٹاتے ہیں تو یہ ابانا ہے کہ آپ نیچے ظاہر کرتے ہیں کہ نیچے کیا کیا کھانے پینے کی چیز ہے۔ تو المبین کا مطلب ہے ظاہر کرنے والی کتاب، اور ظاہر کیا کرتی ہے، اس میں سے ایک تفسیر یہ ہے المظہر الحلال من الحرام، المظہر الحلال من الحرام، حلال کو حرام سے جدا کرتی ہے، حق کو باطل سے جدا کرتی ہے۔ قرآن مجید کی یہ شان ہے کہ کھول کھول کر چیزیں بیان کی جاتی ہیں، حق و باطل کی یہ پہچان کرا دیتی ہے، حق و باطل میں فرق اور تمییز کا شعور اور صلاحیت عطا فرماتی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کتاب کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا۔ انا کنا منذرین، یہ کتاب نازل ہوئی برکت والی رات میں۔ انا کنا منذرین، ہم ڈرانے والے ہیں، راستہ دکھانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم،
اس رات میں تمام حکمت والے کاموں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا، یہ ہمارے حکم سے ہوتا ہے۔ انا کنا مرسلین، بے شک ہم رسولوں کو بھیجنے والے ہیں۔ رحمتم بربک انہ هو السمیع العلیم، یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے اور وہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور رب السماوات والارض، ہماری عام جو قرات ہے، جو مشہور ہے، اس میں ہم رب السماوات والارض پڑھتے ہیں۔ دوسری طرح اس کو رب السماوات والارض پڑھنا بھی جائز ہے۔ جب یہ رب السماوات والارض ہوگا تو پیچھے آیا ہوا ہے رحمتم من ربک، رب کا مبدل من ہو، اور رب السماوات والارض یہ بدل ہوگا، اور مبدل من اور بدل کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ تو پھر یہ پڑھیں گے رحمتم من ربک انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والارض، یہ رب السماوات والارض من ربک، ربک سے بدل ہوگا، اور دوسری ترکیب کے مطابق یہ مرفوع پڑھا جائے گا، اس پہ پیش پڑھیں گے رب السماوات والارض، زمین و آسمانوں کا رب ہے۔ اس وقت انہ هو السمیع العلیم، ہوا مبتدا ہے، السمیع پہلی خبر ہے، العلیم دوسری خبر ہے، اور رب السماوات والارض وما بینہما یہ تیسری خبر ہوگی۔ ایک مبتدا کی تین خبریں ہوں گی، اور خبریت کی بنیاد پر اس کو مرفوع پڑھا جائے گا۔ اب یہ رات کون سی رات ہے جس رات میں یہ فیصلے کر دیے جاتے ہیں، لوح محفوظ سے فیصلے اتارے جاتے ہیں کہ اس سال کس نے مرنا ہے؟ یہ پھر اللہ نے تو پہلے سے لکھا ہوا ہے، لیکن متعلقہ جو فرشتے ہوتے ہیں ان کو اطلاع دے دی جاتی ہے، ان کے سامنے یہ بات کھول دی جاتی ہے کہ اس سال کس کی موت لکھی ہوئی ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے۔ یہ ایک رات میں فیصلہ ہوتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ حضرت قتادہ ابن زید اور اکثر مفسرین کی یہاں رائے یہ ہے، ان کی تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد رمضان شریف والی لیلۃ القدر ہے، کیونکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں اس کو نازل کیا۔ اور قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے جس رات کو نازل کیا گیا قرآن مجید وہ رات لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور ماہ رمضان میں اس کا نزول شروع ہوا۔ اور یہاں بھی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ایک جگہ لیلۃ القدر کا لفظ آیا ہے، یہاں لیلہ مبارکہ کا لفظ آیا ہے۔ تو ان مفسرین کے نزدیک جن کا ذکر کیا گیا لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ اسی رات کو کہتے ہیں جس کا رمضان شریف میں جو رات آتی ہے، لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ جس کو کہا جاتا ہے۔ اور احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں وہ رات آتی ہے، اور پھر احادیث مبارکہ سے مزید وضاحت ملتی ہے کہ آخری طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں بھی ہوتی ہے، 27ویں اور 29ویں بھی، لیکن یہ بدل بدل کر آتی ہے، کبھی 21ویں کو ہو جاتی ہے، کبھی 27ویں کو ہو جاتی ہے، کبھی 25ویں کو ہو جاتی ہے، کبھی 29ویں کو اور کبھی 23ویں کو۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ ایک رات متعین ہے، ہر سال یا تو 27ویں ہوگی یا 21ویں ہوگی۔ اس میں جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ صحیح حدیث ہے اور وہ بڑی قابل توجہ ہے۔ آپ کبھی اس بات پر غور کریں
نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے، رمضان شریف کی ایک رات تھی، تو سامنے دو بندے مسجد نبی میں جھگڑا کر رہے تھے، آپس میں ان کی لڑائی شروع تھی۔ تو آپ علیہ السلام جلال میں واپس چلے گئے اور آپ نے فرمایا آج میں تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے آیا تھا کہ کون سی رات ہے، لیکن ان دو بندوں کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے رحمت کو اٹھا لیا۔ اس سے اہل علم نے یہ بات بیان کی ہے کہ جہاں جھگڑے شروع ہو جائیں وہاں برکت ختم ہو جاتی ہے، وہاں رحمتیں اٹھ جاتی ہیں۔ جس گھر میں صبح و شام رات دن لڑائیاں شروع ہو جائیں اس گھر کو اللہ برکت سے محروم کر دیتا ہے، خاص رحمتیں اس گھر میں نازل نہیں ہوتی۔ جس برادری کے اندر جھگڑے شروع ہو جائیں اس برادری سے اللہ تعالیٰ برکت اور عزت کو اٹھا لیتا ہے۔ اور وہ جو جھگڑا ان کا آپس میں ہو رہا تھا وہ لین دین کے مسئلے پہ تھا، قرض کا معاملہ تھا۔ یعنی یہ جو معاملہ ہے قرض کا یہ لڑائی تک لے جاتا ہے، جھگڑے تک لے جاتا ہے، پھر برکات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے سیاستہ کے اندر، نماز میں فرض نماز میں درود ابراہیمی کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے آپ جو دعائیں فرماتے تھے اس میں خاص دعا تھی من المغرم، آپ کچھ چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، اللہ عذاب قبر سے پناہ عطا فرما، عذاب قبر سے، اور اس میں ایک یہ دعا تھی گناہ سے، معصم سے، والمغرم، اور قرض میں ڈوب جانے سے کہ بندہ قرض کا اتنا شکار ہو جائے کہ ہر طرف سے اس پر پریشانیاں آ جائیں۔ تو قرض کا لینا دینا سنت ہے، اور اگر آپ اچھی نیت سے لیتے ہیں تو لیں، پھر اس کو لوٹائیں بھی۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی جو حدیث مبارکہ ایسی بتاتی ہیں کہ یہ انتہائی سخت معاملہ ہے۔ آپ مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے جب تو کوئی ان کا رشتہ دار، ان کا کوئی وارث ذمہ داری نہ اٹھائے۔ یعنی آخر کوئی معاملہ تو اتنا سخت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہو کر مقروض جس بندے پر قرض ہو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے۔ پھر ان کے رشتہ داروں میں سے کوئی بندہ اٹھتا تھا اور پھر وہ ذمہ داری لیتا تھا کہ اس کا قرض میں ادا کروں گا، پھر آپ نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ پھر جب بیت المال میں اللہ تعالیٰ نے وسعت پیدا کر دی، اسلام کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے مسلمانوں کے، تو بیت المال میں مال آ گیا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وعلیہ دین، اگر کوئی بندہ مر جائے اور پیچھے اس کے ذمہ قرض ہو، لوگوں کو پیسے اس نے دینے ہو، تو فرمایا کہ پھر اگر اس کے وارثوں میں سے کوئی ادا کرنے والا نہ ہو وہ میرے پاس آ جائے، میں ادا کروں گا۔ یعنی اگر وارث ادا کرنے والے نہیں ہیں تو بیت المال میں سے اس کا قرض ادا کر دیا جائے گا، اور اگر وارث ہیں تو وہ اس کا قرض ادا کریں۔ امام قضائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مسند الشہاب، یہ حدیث کے ایک امام ہوئے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دستور و معال الحکم۔ انہوں نے جس طرح حدیث مبارکہ جمع کی ہیں اسی طرح سیدنا علی مرتضیٰ مولا شیر خدا مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے اقوال، آپ کی کچھ دعائیں، آپ کے حالات انہوں نے مستند اکٹھے کیے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ بغیر کسی سند کے بات مشہور کر دی جائے، جو جملہ اچھا لگے حضرت علی کے نام منسوب کر دیا جائے، مولانا روم کے نام، جس طرح آج کل عام جملے آپ دیکھتے ہیں، جو بات کسی کا جس کا کوئی سر پیر نہ ہو اس کو سوشل میڈیا پہ حضرت علی کے نام لگا دیتے، اس طرح نہیں۔ امام قضائی نے کتاب لکھی ہے دستور المعال الحکم، اس میں مولا علی کے مستند اقوال اکٹھے کیے ہیں۔ اس میں سیدنا علی شیر خدا کی ایک بات ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دیر تک اپنی جوانی سے لطف اندوز ہو، دیر سے بوڑھا ہو، یعنی اس کی جو جوانی کی طاقت اور صحت ہے وہ کافی دیر تک رہے، جو بندہ جلدی بوڑھا نہ ہونا چاہتا ہو
تو آپ نے فرمایا وہ 3 چیزیں کرے. صبح کا ناشتہ جلدی کرے، یعنی جتنی جلدی ہو سکے ناشتہ جلدی کرے. دیر سے صبح کا کھانا نہ کھائے. یہ جو 9 بجے 10 بجے 11 بجے ناشتہ کیا جاتا ہے، یہ وہ ناشتہ نہیں ہے جس کو ناشتہ کہا جاتا ہے، یہ دن کا کھانے میں آتا ہے. تو آپ نے فرمایا صبح کا ناشتہ جلدی کرے، یہ صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. اور جو ایسے کرتا ہے وہ بندہ دیر سے بوڑھا ہوتا ہے، کافی عرصے تک اس کی جوانی کی صحت برقرار رہتی ہے. فرمایا ایک تو صبح کا ناشتہ جلدی کرے. دوسرا، عورتوں کے ساتھ ملاپ اٹھنا بیٹھنا کم رکھے. مرد کا زیادہ مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، اس کی مجلس گفتگو مردوں کے ساتھ ہو، یعنی زیادہ وہ مردوں کو اٹینڈ کرے تو وہ زیادہ عرصے تک بندہ جوان رہے گا. فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنی چادر کو ہلکا رکھے. اب یہ ایسا جملہ تھا جو ذرا مشکل تھا، تو لوگوں نے کہا مولا علی یہ چادر کو ہلکا رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا چادر کو ہلکا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرض نہ اٹھائے. جہاں تک کوشش کرے کہ کسی سے قرض نہ اٹھائے جب تک سخت مجبوری نہ ہو جائے. فرمایا اس لیے کہ یہ قرض دن کی ذلت ہے اور رات کی بے سکونی ہے. اس زمانے میں ظاہر ہے دن کو لوگ آ جائیں گے قرض مانگنے والے تو دل کی ذلت ہی ہے، پر رات کو اب گھر میں سکون سے نیند نہیں آئے گی. یہ اس زمانے کی بات تھی. اب تو رات کو 12-1 بجے بھی مانگنے والے آ سکتے ہیں، اس لیے کہ اب رات کو لوگ سوتے ہی 12-1 بجے ہیں اور صبح پھر 9-10 بجے اٹھتے ہیں. لیکن یہ آپ نے فرمایا ہے. تو حضور علیہ السلام مقروض کی نماز جنازہ نہیں ادا فرماتے تھے. وہ 2 بندے قرض میں لین دین کے معاملے میں لڑائی کر رہے تھے، جس کی وجہ سے شب قدر کے تعین کو اٹھا دیا گیا، ورنہ ایک امت کے لیے آسانی ہو جاتی. نبی پاک علیہ السلام ممکن ہے کوئی نشانی بتا دیتے کہ اگر رمضان کا، جیسے ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اگر رمضان پہلا دن جمعرات کو اگر پہلا روزہ ہے تو پھر یہ رات ہوگی، بدھ کو ہے تو یہ رات ہوگی. کوئی نہ کوئی آپ نشانی ایسی بتا دیتے واضح، جس سے پھر امت کو ڈاؤٹ نہ رہتا اور اتنی تلاش نہ کرنی پڑتی. لیکن آپ نے فرمایا کہ میں بتانے کے لیے آیا تھا، لیکن ان 2 بندوں کی لڑائی اور غالب گلوچ اور جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے. بزرگ صوفیاء تو فرماتے ہیں جس دل کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے، جھگڑے پیدا ہو جائیں، ہر وقت مسلک کے اختلافات، فلاں کے اختلافات، اس دل میں خدا کی معرفت پھر نہیں آتی. جس گھر میں جھگڑے شروع ہو جائیں وہ گھر برکت سے محروم ہو جاتا ہے. ہمارے زبانوں میں ہندکوں میں کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے فساد ہے کہ کنویں کا پانی خوش کر دینا، یعنی کنویں کا جو پانی ہے گھر کا، اس کو گھر کے جھگڑے خوش کر دیتے ہیں. یعنی پانی وہاں گھر سے جو امل رہا ہوتا ہے، نکل رہا ہوتا ہے، وہ بھی خشک ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے معرومی ہوتی ہے. جہاں اختلافات اور جھگڑے ہو جائیں ان کو حتی المقدور مٹانے کی کوشش کرنی چاہیے. اب حدیث پاک کی دعا سنیے، یہ ایسی دعا ہے. کئی جگہ گھریلو جھگڑے ہوں، میاں بیوی کے کوئی جھگڑے ہوں، اور یہاں تک کہ طلاق تک نوبت آ رہی ہو، گھر میں اولاد نافرمان ہو، گھر میں اختلافات ہوں، تو حضور علیہ السلام کی ایک دعا مبارکہ ہے. یہ ایسی دعا ہے کہ پابندی سے بندہ روزانہ پڑھنا شروع کر دے، چند دنوں کے اندر گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ دلوں میں الفت پیدا کر دیتا ہے. وہ دعا ہے اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام. یا اللہ ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑے رکھ اور ہمارے بگڑے ہوئے معاملات کو درست کر دے اور ہمیں سلامتی کے راستوں پر چلا. یہ رسول پاک کی بتائی ہوئی دعا ہے. یہ آپ خود بھی پڑھیں، لوگوں کو بتائیں. کثرت سے پڑھنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اول آخر دروشی پڑھ کے ایک تسبیح یہ دعا پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ کے سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں 7 بار 11 بار یا جتنا گنے بغیر بھی پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام. یا اللہ ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، ہمارے بگڑے ہوئے حالات کو سنوار دے، بہتر کر دے اور ہمیں سلامتی کے راستے پر چلا. یہ نبی پاک علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعا ہے. یہ یقینی بات ہے
میں آپ کو تجربہ جو لوگوں کو بتا کے دیکھا ہے، ایسے ایسے سخت گھریلو جھگڑے تھے، خاندانی جھگڑے تھے لوگوں کے، جن کو یہ حدیث پاک کی دعا بتائی، اس کی برکت سے اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، ان کے اختلافات کو ختم کر دیے، ان کے آپس کے جھگڑوں کو اللہ نے ختم فرما دیا۔ چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ یہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ لیلہ مبارکہ یا مبارکہ کیوں کہا گیا ہے، اور اس سے کون سی رات ہے؟ ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد رمضان شریف والی لیلۃ القدر ہے۔ دوسری روایت یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اس سے مراد 15ویں رات ہے شعبان کے مہینے کی، رمضان سے پہلے، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، کہ یہ رات ہے۔ اس پر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اب یہاں کون سی رات ہے اور کس رات کی کیا فضیلت ہے، اور لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے، لیلۃ البرات کیوں کہا جاتا ہے، اور لیلہ مبارکہ کو لیلہ مبارکہ کیوں کہا جاتا ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں یہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔